بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، اس وقت ہمارا معاشرہ اور سماج جن حالات سے، جن خرابیوں سے، جن برائیوں سے گزر رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. ان برائیوں، خرابیوں کی اصلاح کے لیے الحمدللہ مختلف جہتوں سے کوششیں ہو رہی ہیں. اشخاص کے اعتبار سے بھی، جماعتوں کے اعتبار سے بھی، جمعیتوں کے اعتبار سے بھی، انجمنوں کے اعتبار سے بھی، اداروں کے اعتبار سے بھی، مدارس اور دوسرے مختلف انجمنوں اور تنظیموں کے اعتبار سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو برائیاں گھر کر گئی ہیں ان کو دور کیا جائے. کوشش کرنے والے حضرات اپنے طور پر تو کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ برائیوں کا سلسلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بزرگان محترم، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. آج کل یہ مرض عام ہے کہ جب کسی برائی کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے تو ایسے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں. یعنی بولنے والا اپنے کو بھول کر دوسروں کے بارے میں بات کرتا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے: من قال ہلک الناس فہو اہلکہم. جو آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے تو وہی ان میں سب سے پہلے، سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جب اصلاح کا بیڑا اٹھا کر چلتے ہیں تو اپنی ذات کو بھول کر ساری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں کسی عنوان پر گفتگو کروں تو میرا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا محاسبہ کروں، اپنے اعمال کا جائزہ لوں کہ جس سلسلے میں میں گفتگو کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اس سلسلے میں میرا عمل کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون کا میں مصداق نہ بن جاؤں. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے، اہل کتاب سے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو، اپنے کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم قرآن کی کتاب اللہ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود تم انجام نہیں دیتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ ایسی بات کہیں جو ہم کرتے نہیں. دوسروں کو نصیحت، خود کو فضیحت. تو اصل یہ ہے کہ انسان جس وقت جس عنوان پر بھی بات کر رہا ہو،
جس چیز کی اصلاح کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو سب سے مقدم رکھے۔ تو بزرگوں، یہ آج کل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے اور اس کا علاج تجویز فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی ذات کی خبر لو، اپنے کو دیکھو، اپنا حال ٹھیک کرو، اپنے حال کی اصلاح اور درستگی کی طرف توجہ دو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ گئے، تم نے اپنا حال ٹھیک کر لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا، اگر کوئی راہ راست سے ہٹ بھی گیا، بھٹک بھی گیا، تو اس کا راہ راست سے ہٹنا، بھٹکنا تمہارے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، جب تم سب وہاں پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے تھے اس کے متعلق بتا دے گا۔ وہاں اعمال نامے پیش ہونے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا کر اپنی ذات کی طرف سے، اپنے گھر کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنی ہی طرف سے غفلت برت کر اللہ کی ناراضگی نہ مول لے۔ بزرگوں، ایک آدمی خود بیمار ہے تو اس کو دوسرے کی بیماری کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ مثلا میرے پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، تو دوسرے کی ناک سے پانی بہہ رہا ہو، نزلہ اور زکام ہو تو میری توجہ ادھر نہیں جائے گی۔ میں تو اپنا پیٹ لیے بیٹھا رہوں گا کہ میرے ہی پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے۔ کسی کو ٹی بی ہو گئی، کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، کسی کے سر میں درد ہوا، تو وہ ٹی بی اور ٹائیفائڈ والا درد سر والے کو دیکھنے نہیں جاتا، وہ تو اپنی بیماری کو لے کر روتا ہے کہ بھائی میری بیمار کی طرف دھیان دو، بیماری کی طرف دھیان دو، کچھ علاج ہونا چاہیے، میں تو مر رہا ہوں۔ بلکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی اپنی بیماری معمولی سی ہے اور دوسری کی بیماری بڑی ہے، تو اس کو اپنی معمولی اور چھوٹی بیماری کا اتنا دھڑکا اور اتنا دھیان لگا رہتا ہے کہ اس سے بڑی بیماری والے کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک عزیز خاتون کو ہسپتال لے کر گئے جس کے پیٹ میں درد تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ پیٹ کے درد کی وجہ سے بڑی پریشان تھی، لیکن وہ مرض کوئی تشویشناک نہیں تھا جس کے متعلق اندیشہ ہو کہ جان ہی چلی جائے گی۔ ایسا تو خطرہ رہتا ہی ہے، تکلیف تو ضرور رہتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے وہ بیچاری خاتون بہت بے چین تھی اور اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب ان کو ہسپتال لے کر پہنچا تو دیکھا کہ ایک ویل چیئر کے اوپر ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے جس کا چہرہ جھلس گیا، جل گیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے پلاسٹر میں تھے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس عزیز خاتون کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ دیکھو اس بیچاری کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، پلاسٹر کے اندر ہے، چہرہ جھلسا ہوا ہے، اس کی طرف ذرا دیکھو۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اس کو اپنی تکلیف کا احساس کم ہو۔ تو خاتون کہنے لگی بھائی جان، اس کا درد دیکھنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، اپنی بیماری کے علاج کے لیے آئے ہیں۔ یعنی اس کو اپنی بیماری کا اتنا احساس ہے، حالانکہ اس کی اپنی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کرام کا حال تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کس نہج پر چلتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے۔ ایک مرتبہ وہ چلے جا رہے ہیں، ان پر ایک فکر سوار ہے، بڑے پریشان ہیں۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی کیفیت دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے، بڑے پریشان معلوم ہوتے ہو، کہیں جلدی میں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیوں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ منافق شریعت کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، مومن نہیں ہوتے تھے،
یعنی بعض اپنی جان مال کو بچانے کے لیے بلکہ اندرونی طور پر اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنائے ہوئے تھے. ایک مستقل فرقہ اور بڑی خطرناک قسم ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو نفاق یہی ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتائے اور اندر ایمان نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نافق حنظلہ. حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا دیکھیے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہوتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ جنت اور جہنم ہماری نگاہ کے سامنے ہو. اولاد کی طرف سے، جائیداد کی طرف سے، مال و متاع کی طرف سے ہمارے دل متنفر ہو جاتے ہیں. اس وقت ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جب ہم مجلس نبوی سے رخصت ہو کر اپنے گھر آتے ہیں، اپنے کام کاج میں، کھیتی باڑی میں، بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی تھی وہ باقی نہیں رہتی. ہمارا ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور ہے اور اپنے گھروں میں جا کر کچھ اور ہو جاتا ہے. تو بتائیے نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی یہ تو ہماری بھی کیفیت ہے، میرا بھی تو یہی معاملہ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ تو مجھے تو اب تو اپنے ایمان کی فکر لائق ہو گئی. بزرگوں یہ دیکھیے کون نظر آتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء کریم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد مخلوقوں میں، انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے بعد سب سے افضل جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت. ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. انہیں اپنے متعلق نفاق کا ڈر ہے، دوسرے کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم تو ساری دنیا کے متعلق تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں بدمعاش ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتے. اپنی ذات تو نظر آتی ہی نہیں. جب بھی کچھ باتیں کرتے ہیں تو ساری دنیا کے متعلق تو باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ان حضرات نے کس کے بارے میں تبصرہ کیا؟ اپنی ذات کے بارے میں. حالانکہ صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ صحابہ میں جو معمولی اور ادنا درجے کا صحابی ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اتنا اونچا مقام حاصل تھا کہ اس امت کا بڑے سے بڑا ولی بھی اس کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ صحابی کے خرچ کیے ہوئے آدھے سا کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. آخر کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کو جو مقام حاصل تھا اس کو کوئی اور صاحب حاصل ہی نہیں کر سکتا. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا حال بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ساعتن و ساعتن، کہ بھائی معاملہ ویسا ہی رہے جو یہاں رہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت یہاں سے جانے کے بعد بھی باقی رہے تو ظاہر ہے کہ فرشتے تم سے راستوں کے اندر ملاقات اور مصافحہ کرنے لگیں گے. ہر وقت آدمی کی حالت یکساں نہیں رہتی، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کبھی یہ حال رہتا ہے، کبھی وہ حال رہتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو آدمی اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. تو بزرگوں، حضرات صحابہ نے پہلے اپنا فکر کیا، بعد میں دوسروں کی طرف متوجہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ لوگوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے تو پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے. صرف عبادات نہیں بلکہ معاشرت سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معمول رہا. جیسے خندق کے موقع پر
بڑے فخر و فاخے کا زمانہ تھا. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پیٹ سے کپڑے ہٹائے اور بھوک کی شکایت کی. یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے چادر کو ہٹا کر دکھایا تو 2 پتھر باندھ رکھے تھے. تو بہرحال اس وقت معاشرے کے سلسلے میں ہم جو بھی گفتگو کریں اس وقت مخاطبین کو یعنی دوسروں کے اوپر تنقید کی حیثیت سے نہ کریں، بلکہ اس نیت سے کریں کہ یہ بیماری مجھ میں بھی موجود ہے. آئیے ہم سب مل کر اس پر غور کریں اور اس بیماری اور خرابی کو دور کریں. میں بھی بیمار ہوں، آپ بھی بیمار ہیں، گویا ایک عام بلا آ چکی ہے، اس کو دور کرنے کی ایک ساتھ کوشش کرنی چاہیے. ہم میں کون کون سی وہ خرابیاں ہیں جن خرابیوں کو ہم دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.